اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین طہ یاسین نبی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم الکتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، ماہ مبارک رمضان ہمارے درمیان سے بہت تیزی کے ساتھ گزر گیا۔ جس خالق کائنات کے ہم مہمان تھے، جو دسترخوان بچھا ہوا تھا، آج اس دنوں میں سے آج 28 دن ختم ہو گئے۔ لیکن یہ کبھی ہم نے سوچا یہ 28 دن میں ہم نے وہ دسترخوان سے جس کے ہم مہمان بن کے گئے تھے، جو ہمارا مہمان نواز تھا، مہمان نوازی کر رہا تھا، ہم نے اس سے لیا کیا؟ اگر انسان ویسے ہی جائے اور ویسے ہی چلا آئے تو فائدہ نہیں ہے۔ ہم نے حاصل کیا؟ صرف ہم نے دسترخوان سے پھل کو کھایا اور کھانا کھا کے چلے آئے، یا ہم یہ ماہ مبارک رمضان میں جس خالق کائنات کے مہمان تھے، ہم وہ پروردگار عالم سے ہم قریب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہمارے دل میں اسلام کی محبت آئی کہ نہیں آئی؟ ہمارے دل میں اہل بیت و قرآن مجید سے لگاؤ ہوا کہ نہیں؟ ہمارے یہاں ہم نے احکام سیکھا کہ نہیں؟ ہمارا وضو صحیح ہوا کہ نہیں؟ ہم نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، طہارت میں ہے، وضو، غسل، تیمم ہم نے سیکھا کہ نہیں؟ اگر یہ ساری چیزیں ہم نے نہیں حاصل کیا ہے یہ ماہ مبارک رمضان میں، جو ذریعہ ہے اللہ تک جانے کا، اگر انسان پاک نہیں ہے تو اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، اگر اسے دین کی معلومات نہیں ہے تو اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، اگر وہ نماز ادا نہیں کر رہا تو اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، اگر وہ روزہ نہیں رکھے گا تو کبھی وہ متقی نہیں ہوگا، جب متقی نہیں تو وہ پروردگار عالم کے قریب نہیں ہو سکتا۔ تو عزیزان گرامی، ہم یہ دیکھیں کہ ظاہری چیزوں کو ہم نے حاصل کیا، صرف پھل اور کھجور اور کھانے، یا ہم نے یہ بھی چیز کو حاصل کیا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دعائیں پڑھی کہ نہیں پڑھا، ہم نے توبہ استغفار کیا کہ نہیں کیا، ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کیا کہ نہیں کیا؟ جسمی فائدہ ہم نے حاصل کیا ہے کہ روحانی بھی فائدہ ہم نے حاصل کیا ہے ماہ مبارک رمضان میں؟ ماہ مبارک رمضان کو اگر ہم ہٹا دیں، چلے 2 دن اور ختم کر لیں، تو یہ اس کے بعد جو دن آئے گا اس میں بھی ہمارے لیے، ہمارے جسم کے لیے غذا موجود رہے گی۔ ابھی ہم 2 وقت کھا رہے تھے، پھر 3 وقت ہم کھانا چالو کر دیں گے، پھر 3 وقت ہو جائے گا، پھر 4 وقت ہو جائے گا، کہیں پہنچ جائیں گے تو 4-5 بجے تو پھر وہی چائے اور وائے بھی سامنے پیش کر دی جائے گی، تو اس وقت بھی تو ہمارے جسم کو غذا مل رہی ہے، اس میں بھی ملے، تو دونوں میں فرق کیا؟ ہم نے اس میں لیا کیا پروردگار عالم سے؟ اس میں بھی ہم کھاتے ہیں، اس میں بھی کھا رہے ہیں، فائدہ کیا ہے؟ نہیں، اس میں پروردگار عالم جو صبح سے لے کر شام تک، یعنی صبح کی اذان سے لے کے مغرب تک جو ہمیں کھانے سے روکا ہے، صرف کھانے سے نہیں کہ انسان منہ بند کر لے، اب پانی نہیں پیے گا، اب کھانا نہیں کھائے گا، نہیں، یہی نہیں، بلکہ اس کی زبان بھی وہی چیز کرے جو اللہ چاہتا ہے، اس کی آنکھ وہی چیز کو دیکھے جو اللہ چاہتا ہے، اس کے کان وہی چیز کو سنے جو پروردگار عالم چاہتا ہے، ہاتھ و پیر وہیں آگے بڑھیں جس کو پروردگار عالم چاہتا ہے۔ اگر ہم یہ ساری چیزیں نہ کریں اور صبح سے لے کر شام تک ہم کھا نہیں رہے ہیں، ہم پی نہیں رہے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہے،
تو یہ ہمارا روزہ روزہ نہیں کہلائے گا، بلکہ صبح سے لے کر شام تک فاقہ کہلائے گا۔ اور اگر دیکھا جائے ہمارے ہاں ایک چیز پائی جاتی ہے بہت کثرت سے، روزہ تو ہم رکھ رہے ہیں لیکن بیٹھ کے اپنے مومن بھائیوں کی ہم بہترین غیبت کرتے ہیں۔ ایک شخص یا عورت ہے رسول اللہ کے پاس ہے ارشاد حضرت، تو رسول اللہ نے کہا کہ اس کو کھانا یا کوئی چیز پیش کی جائے کہ یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں، کہہ رہا ابھی ساری چیزیں تم اسی زبان سے اپنے مومن بھائی کی باتیں کر کے آ رہی ہو، تو روزہ کہاں رہا؟ یعنی اگر انسان روزہ رہے تو اس سے بھی احتیاط کرے، یہ زبان جائز کاموں میں چلے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، دعائیں ہیں، استغفار ہے اور باقی جو جائز چیزیں ہیں اس پہ ہمیں چلے، لیکن وہ چیزوں سے ہم دور رہتے ہیں۔ نماز ختم نہیں ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، ہم کھانے کے لیے دوڑیں گے۔ ارے اس کے بعد بھی عید کے دن بھی دوڑنا ہے، کھانے کے لیے گھر پہ مل جائے گا عید کے دن، عید کے بعد روزانہ ایک کیوں دوڑ کے جا رہے ہیں؟ انسان کو دوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، جہاں دوڑ کے آنے کی بات کی جا رہی ہے وہاں انسان دوڑ کے نہیں آ رہا ہے۔ جہاں دوڑ کے نہیں جانا وہ تو ہمارے لیے رزق لکھا ہوا ملے گا ضرور، جتنا لقمہ جتنا دانہ ہمارے پیٹ میں جانا لکھا وہ مل کے رہے گا، کوئی اسے چھین نہیں سکتا، تو ہم اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ اور جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہاں آؤ دوڑ کے، وہاں ہم دوڑ کے نہیں آ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی ہم کہاں، ہم نے سیکھا کیا پھر؟ ماہ مبارکہ رمضان میں ہم اللہ سے قریب ہوں، اہل بیت سے قریب ہوں، قرآن سے قریب ہوں، دین سے قریب ہوں، اور جو غلطیاں رہیں بیٹا، پھر میں کل بولا تھا کہ بات مت کیا کرو، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بہت ساری جو ہماری غلطیاں ہیں ہم نے اسے دور کیا کہ نہیں، جو چیز ہمیں بتائی گئی وہ چیز کو ہم نے ختم کیا کہ نہیں۔ جیسے میں 1 سال کے اوپر ہو گیا، مجھے 13 مہینے ہو گئے، یہ 13 مہینے میں میں 12 کئی مرتبہ میں نے کہا ہے کہ 2-4 غلطیاں ہماری بہت ویسے کرتے ہیں، کچھ مائکوں کے اوپر ہے غلطیاں، وہ ہم نے بتایا، جیسے کھڑے ہوتے ہیں یا نماز ختم ہوئی تو ان اللہ ملائکتہ، واو ہم کھا گئے، یہ ہمارا بنایا ہوا جملہ نہیں تھا، یہ ان اللہ و ملائکتہ، ہم کہاں لے کے چلے گئے؟ کوئی چیز قرآن مجید میں زیر زبر بھی کم و زیادتی انسان نہیں کر سکتا، ہم یہاں واو ہی غائب کر دے رہے ہیں۔ ہم نے سیکھا کیا؟ پھر آذان شروع کرتے ہیں، جو اللہ اکبر تو ہوتی ہے، اور دیکھیں ایک چیز اور بتاؤں، جو ملا کے اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ غلط ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کو ملا کے کہنا ہے تو اللہ اکبر اللہ اکبر، جو اللہ اکبر کا رے ہے اسے پھر اللہ میں ملائیے، تب جا کے 2 مرتبہ اللہ اکبر آپ کا ہوگا، اللہ اکبر اللہ اکبر، تب جا کے انسان کے یہ صحیح ہوگا۔ لیکن اگر کہہ رہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو یہ غلط ہے، قاعدے قانون کے اعتبار سے، عربی گرامر کے اعتبار سے یہ غلط ہو جائے گا۔ یا تو ہم الگ الگ دیں، اللہ اکبر کہہ لیں، پھر رکیں، پھر اللہ اکبر کا اسے 4 مرتبہ کہیں، اور اگر ساتھ میں ملانے کا شوق ہے کہ 2 ساتھ میں کریں گے تو کچھ سیکھ لیں ہم۔ یہ اس کے آگے بڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان کیا ہے آج تک نہیں سنی، میری نظروں سے وہ لفظ گزرا ہی نہیں، اشہد ان۔ ہم یہ کہتے ہیں شہدون، یعنی یہ جو ہم کھاتے پیتے ہیں جو دانے گر جاتے ہیں، انسان کہتا ہے شہدون گرا دیا، چوم کے اٹھاؤ اور کھا جاؤ، شہدون ہے۔ تو اسے ہم کہتے ہیں، ہم یہاں اذان میں کہہ رہے ہیں اشہدون لا الہ الا اللہ، کوئی گواہی نہیں ہو رہی ہے، اشہدون کوئی لفظ ہی نہیں ہے،
اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. ویسے اشہد ان محمدن رسول اللہ. اب جو ایسے کہتے اشہدون تو کوئی لفظ ہی نہیں پھر. تو جب یہ نہیں تو پھر ہماری یہ اذان کا کیا رہا؟ اشہد میں گواہی دیتا ہوں، انا بے شک، محمدن یعنی محمد، رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں. ویسے ہی اشہد انا علی ولی اللہ، میں گواہی دیتا ہوں علی اللہ کے ولی ہیں. اب دیکھو کچھ اس پہ بھی غلطی کرتے ہیں، علی ولی اللہ، پھر یہ علین ہے، علی وہ نہیں ہے کہ یہ کے اوپر آپ پیش دے کے واو سے ملا دیجئے، غلط ہو جائے گا گرامر کے اعتبار سے. لہٰذا ہمیں یہ ساری چیزیں اگر بتائی جائیں، ایسا نہیں کہ میں نے بتایا نہیں، بتایا ہے. بار بار کسی کا شانہ پکڑ کے کہنا اچھا نہیں لگتا، ورنہ وہی ہے کہ جس کو بول دو وہ تو مسجد سے دور ہو جا رہا ہے. اسی لیے یہاں سے بولتا ہوں وہ سن لے اور اپنی غلطی وہ کر لے. اور جب ہم مائک سے یہ چیز غلط استعمال کریں گے لفظ، تو بتائیے دوسرے جو سنیں گے تو کیا کہیں گے؟ دوسرے غلطی کریں یا نہ کریں، ہمارے ہاں تو غلطیاں نہیں ہونی چاہیے. ہم کہتے ہیں ہمارے مائک سے اذان ہو، کہاں جعفر صاحب اور وہ مائک بنا رہے، جعفر صاحب کہہ رہے ہیں اعجاز بھائی وہ مائک صحیح کروائیں، یہ کروائیں وہ کروائیں. ہم مائک سے اذان صحیح دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں؟ یہ بھی ہمارا ہونا چاہیے کہ مائک سے جو ہم پیغام پہنچا رہے ہیں وہ صحیح جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے. مائک ہونا یہ ضروری نہیں ہے، صحیح بولنا، اذان صحیح ہونا ضروری ہے. یہ ہمارے یہاں نہیں، یہ غلطی کو ہم دور کریں. یہ 12 مہینے والی ہے. پھر اس کے بعد نماز کے لیے وہی کہ انسان رکھتا ہے سجدگاہ اور اللہ اکبر کیا، چاہے ہم رکوع سے اوپر آ گئے قیام میں، وہ اپنا بہترین سجدہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. کتنی مرتبہ بتا چکا، لیکن اب کیا کریں. نماز کے بعد بھی وہی حالت ہے کہ دعا کریں تو وہ بھی وہی ہماری حالت، کتنی جلدی ہم اللہ کی بارگاہ سے دور بھاگ جائیں. یہ وہ بارگاہ ہے غیروں کے سامنے انسان. اب ایک پھر جملہ کہوں، مثال دے رہا ہوں. کبھی کبھی مثال دل پہ لگتی ہے تبھی بات اثر کرتی. دیکھیں ابھی آج کتنی تاریخ انگلش ہے؟ 8، 10 یا 11 تاریخ کے راشن کی دکان پہ جو 5 کلو والا ملتا ہے، 10 کلو والا، وہاں پہ لائن لگے گی. 5 کلو گیہوں کتنے روپے کلو والا وہ رہتا ہوگا؟ 20 روپے کلو میں مان لوں. 20 25 100 روپے کے لیے کم سے کم 2 گھنٹہ، 1 سے 2 گھنٹہ لائن لگانا پڑتا ہے. جو لگاتے جو لائن میں ہوں گے تو 2 گھنٹہ 100 روپے کے لیے کہ 5 کلو گیہوں ملے، وہ بھی لا کے جھاڑ پھٹک کے پھر جا کے چکی تک پہنچانا ہے. تب وہ اس لائق ہوگا کہ اسے پیس کے آٹا بنایا جائے پھر ہم کھائیں روٹی بنا کے. تو 100 روپے کے لیے 2 گھنٹہ ہم کھڑے ہیں، لیکن اللہ کے بارگاہ میں ہم 5 منٹ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. کاش کہ ہم 5 منٹ نکال لیتے. 2 گھنٹہ کہاں اور 5 منٹ کہاں. اگر اللہ کی بارگاہ میں ہم مانگے تو ہمیں وہ والا گیہوں نہیں، بہترین گیہوں پروردگار عالم کی طرف سے مل جائے. وہ رزق دینے والا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں یہاں سے مل جائے گا، یہاں نہیں ملے گا. اور اللہ کہہ رہا ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں جواب دوں گا، تم دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو مستجاب کروں گا. لیکن تب بھی یہ ماہ مبارک رمضان ختم ہو گیا، تب بھی ہم کہہ لیا جائے اصل دعاؤں سے ہم دور ہیں. پھر کہوں ایک جملہ، شب قدر ختم ہو گئی، لیکن شب قدر میں جو آمین یہ لفظ ہماری یہ زبان مبارک سے نکلنا چاہیے تھا وہ نہیں نکلا. یا تو ہمیں ہر چیز مل گئی ہے
کہ ہم بولنا نہیں چاہتے، یا تو اس کی بارگاہ میں ہم ایسے ہیں کہ حاضر ہونے ہی لائق نہیں ہیں کہ آمین کہہ لیں۔ تو ایسا ہے ہی نہیں کہ سارے لوگ بری اللہ سے کہ نہیں اب ہم ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، ساری چیز ہمارے پاس ہے۔ ہر انسان محتاج ہے اللہ کا۔ تو جب محتاج ہے پھر دوسرے یہ کہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کے آمین کہیں۔ جب کہیں انسان کو دیکھیں بچے کو دودھ نہیں ملتا تو روتا ہے، تب ملتا ہے۔ تو اگر ہم بھی رو تو رہے تھے لیکن اس کے ساتھ اگر بولتے، ہم بولنا بھی جانتے تھے تو بولے ہوتے تو پروردگار عالم ہمیں ضرور دیتا اور دے گا انشاءاللہ۔ جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں وہ شب قدر میں ماہ مبارک رمضان میں طلب کیا ہوگا۔ عزیزان گرامی، یہ بابرکت مہینہ تھا جس میں اللہ کی بارگاہ میں ہمیں حاضر ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم اس طریقے سے نہیں، ہمارے اندر کوتاہیاں ہیں، لیکن وہ معاف کرنے والا پروردگار ہماری کوتاہیوں کو معاف کرے۔ عزیزان گرامی، ماہ مبارک رمضان جس میں انسان بہت ساری برائیوں سے دور ہو سکتا ہے۔ جب ڈاکٹر کہتا ہے کہ دیکھو آپ کے بخار ہے، سردی ہے، کھانسی ہے، چاول ٹھنڈا، کیلا یہ سب استعمال نہ کریے گا، تو جتنے دن کے لیے منع کرتا ہے وہ اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑتے ہیں کہ نہیں چھوڑتے؟ اگر چلیے یہ تو پھر کھانا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جس کو ڈاکٹر کہتے ہیں دیکھو بھیا تمباکو مت کھانا، سگریٹ چھوڑ دو، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اگر جس کو ڈاکٹر منع کر دیتا وہ سگریٹ اور بیڑی اور تمباکو اور گٹکا چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑ دیتا؟ کتنا بھی عادی ہو، لیکن جہاں ڈاکٹر نے کہا کہ اگر آپ کھائے تو پھر ہمارے پاس مت آئیے گا، تو انسان چھوڑ دیتا ہے نا۔ تو یہ 30 دن جو ہمیں چھڑایا گیا ہے، صبح سے 14 گھنٹہ تقریباً، اگر ہم چاہیں تو جو برائیوں سے ہمیں دور رکھا گیا تھا وہ برائیوں کو اس سے ہم دور رہ سکتے ہیں 11 مہینہ بھی۔ جس طریقے سے ہم 1 مہینہ دور تھے اسی طریقے سے 11 مہینہ بھی دور رہ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے کہہ لیا جائے کہ روزانہ کا ہمارا دستور تھا کہ برائی سے دور رہیں۔ جب دور ہو تو عادت بن گئی، جب عادت بن گئی تو وہی ہونا چاہیے، برائیاں پھر ہمارے قریب نہ آئیں۔ لیکن اگر پھر قریب ہیں ہمارے برائیاں تو وہ جو روزے کا اثر رہنا چاہیے تھا وہ ہم تک نہیں پہنچا۔ عزیزان گرامی، یہ ہے روزہ کہ جس کے ذریعے سے انسان متقی بن سکتا ہے، نماز جس کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں قریب ہو سکتا ہے۔ بہترین عبادت نماز ہے، فروع دین میں جو سب سے پہلے ہے اسے نماز، دوسرے روزہ۔ نماز وہ ہے کہ خود امام نے کہا کہ اگر جس نے نماز کو ہلکا سمجھا میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا۔ عزیزان گرامی، کون چاہتا ہے کہ وہ جنت میں نہ جائے؟ اور کون ایسا ہم میں سے ہے جو کہے کہ ہم اپنے اعمال کے بدولت جنت میں چلے جائیں گے؟ نہ ہم یہ چاہتے ہیں، نہیں چاہتے، ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہم جہنم میں جائیں، چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں۔ دوسرے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم اپنے اعمال کے بدولت جنت میں جائیں گے۔ تو ہم مجبور ہیں کسی ایسے شخص کے، کسی ایسے شخصیت کے کہ جو ہمیں محشر کے میدان سے جنت تک پہنچائے۔ تو انہوں جو پہنچانے والے ہیں وہ کہہ رہے کہ جو نماز کو ہلکا سمجھے گا میں اسے محشر سے جنت تک نہیں پہنچاؤں گا۔ جب وہ پہنچانے کے لیے تیار نہیں ہے تو اب ہمیں نماز ادا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ ہلکا سمجھنے کی بات، ارے ابھی نہیں بعد میں پڑھ لیں گے، اسے کہتے ہیں ہلکا سمجھنا۔ چھوڑنے والے کا پتہ نہیں کیا ہوگا تو اللہ ہی جانے۔ ہلکا سمجھنے کا بعد میں پڑھ لیں گے، یہ نماز کو ہلکا سمجھنے کی بات نہیں۔ ایک اگر کسی ضروری، کسی سیٹ کا، کسی کے ہاں کام کرنے جانا ہے، یا کسی دوست کا یا اور کسی کا فون اگر بج جاتا ہے تو ہم فوراً موبائل لے کے اور کان میں ہم لگا لیتے ہیں کہ نہیں لگاتے؟
کم سے کم تھوڑی دیر رک جاتے. ہم یہ فون کو اگر ہم ہلکا سمجھے ہوتے, وہ سامنے والے کی بات کو ہم ہلکا سمجھے ہوتے, تو ہم نماز کے وقت اللہ کی بارگاہ میں صحیح طریقے سے حاضر رہتے. لیکن ہم موبائل فوراً اٹھا کے اس سے بات کرنے لگتے ہیں, یہاں سے دور ہو جاتے ہیں. کسی کا فون آیا 1 بج گیا, نہ اذان ہو رہی ہے, ادھر سے گھنٹی بج رہی موبائل کی, ادھر سے مائک سے نماز کی بیل بج رہی ہے. اب ہم دیکھیں کون سی بیل پہ ہم لبیک کہتے ہیں, اپنے فون کی بیل پہ یا یہ نماز والی بیل پر. جو فون کی بیل پہ لوگ اپنے آپ کو پیش کر دیں اور وہاں چلے جائیں اور فون اٹھا لیں اور پھر بات کرتے آگے بڑھ جائیں, تو یعنی اس نے نماز کو ہلکا سمجھا. یہ نماز کے لیے جو 3 مرتبہ ہمارے یہاں سے اذان دی جاتی ہے, یہ متوجہ کرنا ہے, آئیے نماز کے لیے, آئیے نماز کے لیے. لیکن تب بھی اگر ہم نہ آئیں تو ہم نماز کو ہلکا سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں. جب انسان نماز کو ہلکا سمجھے گا کہ محشر کے میدان میں وہ بھوک و پیاس کا عالم, وہ تپش, ساری چیزیں, جہاں نہ بھائی بھائی کے کام, نہ ماں باپ کام آنے والے, نہ بیٹے بیٹی کام آنے والے. دوست کی بات دور کی ہے, جب گھر ہی والے کام نہیں آ رہے تو دوست کیا کام آئے گا وہاں. جو کام آنے والے انہوں نے کہا نماز پڑھ کے آؤ, نماز کو ہلکا نہ سمجھو. تو ہمیں نماز سے قریب رہنا چاہیے کہ نہیں. اور یہ نماز وہ عبادت ہے کہ جس کے لیے, اور یہ باقی اسلام کی, جس کے لیے قربانیاں پیش کی گئی. اور دیکھیے ہر شہید اکثر آپ کو ملے گا نماز سے قریب ہے. آپ جناب فاطمہ زہرا کے اگر پڑھیں گے حالات, شہزادی کے اوپر جب دروازہ گرائے گا, پسلیاں ٹوٹی شہزادی کی, اس کے بعد بھی کوئی ایک روایت ملے گی جھوٹی سے بھی جھوٹی کہ شہزادی نے ایک وقت کی نماز کو قضا کیا ہو, چھوڑنے کی بات دور, قضا کیا ہو نہیں. اتنے مظالم ہونے کے باوجود شہزادی نماز. آپ امام حسین السلام مولا کائنات کو دیکھیے, صبح ہونے کا انتظار کر رہے تھے کہ کتنی جلدی صبح ہو, میں مسجد میں جاؤں. جس رات کا, جس وقت کا مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا, مجھ سے کہا گیا تھا, میں اس کا انتظار کر رہا ہوں. اور جب سجدے میں سر رکھا, ضربت لگی, کیا کہا؟ فزت و رب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے. جنگ خیبر جیسی جنگ, جہاں 39 دن لوگ بھاگ رہے تھے, جب 2 انگلیوں سے باب خیبر اکھاڑا مولا نے, تب کہنا تھا فزت و رب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا. 39 دن لوگ بھاگ رہے تھے, علی کامیاب ہو کے بتا رہا 2 انگلیوں سے باب خیبر اکھاڑ. صفین ہے, نہروان ہے, جمل ہے, خیبر ہے, خندق ہے, احد, ساری جنگ, کسی جنگ میں یہ لفظ نہیں ملتا. لیکن جب سجدہ کر کے سر اٹھا رہے تھے, جب تلوار لگی, تب کا فزت و رب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. یعنی نماز کے حالت میں علی کامیاب ہے. کربلا میں آئیے, کربلا پہلے کوفے میں جناب مسلم کے 2 بچے جب قید کیے گا, پھر اس کو لے کے گیا قتل کرنے کے لیے ملعون, تو دونوں بچوں نے کیا کہا کہ تھوڑے سا موقع دے دے, ہم 2 رکعت نماز ادا کر دیں. تو کیا کہا اس نے؟ نماز پڑھ کے کیا کرو گے؟ کہ تمہیں کیا پتہ نماز کیا ہے. تلوار چمک رہی ہے, بچے بالغ نہیں تھے جناب مسلم کے کہ ان کے اوپر نماز واجب رہی ہو, لیکن 2 رکعت نماز کے لیے مہلت مانگی. اور جیسے ہی نماز تمام ہوئی, وہ ملعون کے تلوار فضا میں لہرائی اور دونوں شہزادوں کے سر و تن میں جدا ہوئی. یعنی بتایا نماز کیا ہے. موت سامنے کھڑی ہے لیکن 2 رکعت نماز ادا کیا. کربلا میں جناب, میں خود اپنے پڑھا ہوں, جناب سکینہ نے بھی نماز, خصوصاً شام غریبہ میں جناب سکینہ نے نماز ادا کیا. جناب زینب کی بات ہی الگ ہے, جلے ہوئے خیام پہ مصلی بچھایا.
آج ہمارے گھروں میں اگر کسی کی میت ہو جائے تو ہم واجبات کو بھول جاتے ہیں. کون سی نماز، کیا نماز، ہمیں پتہ ہی نہیں. لیکن جس کے گھر سے 72 جنازے نکل گئے، جس کے جگر کے ٹکڑے کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے، وہ زینب جلے ہوئے خیام پہ مصلی بچھا کے اللہ کی عبادتیں کر رہی. صرف مغربین نہیں بلکہ نماز شب بھی شہزادی نے ادا کی. بتایا نماز کیا ہمارے نزدیک. امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے شب عاشور کیا ہے؟ تسبیح و تحلیل میں نماز، روزہ، دعا، نماز، دعا نہیں بتا رہی کیا ہے. ظہر کے وقت امام سے کہا مولا نماز کا وقت ہو گیا ہے. تیروں کے بوچھار میں نماز ادا کیا، یعنی بتایا نماز کیا ہے. عصر کے وقت امام کے سر و تن میں جب جدائی ہو رہی تھی، نماز سجدے کے، امام سجدے کے حالت میں تھے. یعنی امام نے سجدہ کر کے بتایا کہ دیکھو میں حسین وہ ہوں جو سجدے کے حالت میں میرے سر و تن میں جدائی ہو رہی ہے. میرا چاہنے والا بھی وہ ہوگا جو نماز سے دور نہیں ہوگا، سجدے سے دور نہیں ہوگا. عزیزان گرامی، جب سجدے کے حالت میں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور کند خنجر لے کے سم لئی آگے بڑھا، امام کے سر و تن میں جدائی کر رہا تھا. 70 قدم کے فاصلے سے جناب زینب دیکھ رہی، جانتی ہے شہزادی اب میرا بھیا قتل ہو جائے گا تو واپس آنے والا نہیں، اب ہم اکیلے ہو جائیں گے. عزادارو، ایک جملہ، ایک واقعہ پڑھوں پھر امام کی یہ شہادت. 2-4 قطرے اگر آنسو کے بہہ گئے. ماہ مبارک رمضان ختم ہو رہا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں انشاءاللہ پروردگار دعاؤں کو مستجاب کرے گا. عرب کا ایک دستور یہ تھا کہ جب لڑکیوں کی شادی ہوتی تھی تو تیسرے دن ماں اپنی بیٹی کے گھر جایا کرتی تھی. ہمارے ہاں آج ہے کہ چوتھی کے لیے دوسرے تیسرے دن بھائی یہ لوگ جاتے ہیں، لیکن عرب کا دستور ماں جایا کرتی تھی. جناب زینب کی جب شادی ہوئی ہے، جناب فاطمہ زہرا کی شہادت ہو چکی ہے. جب تیسرا دن آیا تو مولا کائنات نے جناب فضہ کو بلایا. فضہ، آج تیسرا دن ہے، میری بیٹی اپنی ماں کو انتظار کر رہی ہوگی. ماں بیٹی کے گھر جایا کرتی ہے. فضہ میری بیٹی زینب کے گھر چلی. فضہ چلی، جیسے شہزادی کے گھر پہنچی تو کیا دیکھا؟ جناب زینب زارو قطار رو رہی ہے. ایک مرتبہ فضہ آگے بڑھی، کلیجے سے لگایا، کہا کہ اے زینب مجھے پتہ ہے کہ تم کیوں گریہ کر رہی ہو. ہاں مجھے یہ پتہ ہے کہ تمہیں یاد آ گیا ہوگا کہ کاش میری ماں ہوتی تو آج فضہ نہیں، آج میری ماں فاطمہ آتی. لیکن شہزادی آپ کی ماں کی شہادت ہو چکی. کہا کہ فضہ میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ میری ماں ہوتی تو آ جاتی. تو کہا کس لیے رو رہی ہیں؟ کہا 3 دن ہو گیا میں نے اپنے بھیا حسین کو نہیں دیکھا. 3 دن ہو گیا میں نے اپنے بھیا حسین کو نہیں دیکھا، میں اپنے بھائی کے لیے تڑپ رہی ہوں. ایک مرتبہ فضہ دوبارہ مولا کائنات کے پاس آئی، کہا کہ شہزادی گریہ کرے اس لیے کہ 3 دن سے حسین کو نہیں دیکھا. ایک مرتبہ امام نے کہا اب جو امام حسین اپنی بہن کے گھر کی طرف بڑھے، جیسے چھوٹا بچہ دوڑتے ہوئے جاتا ہے، گئے اور اپنی بہن سے لپٹ گئے. بھائی اور بہن گریہ کرنے لگے. عزاداروں، میں کہوں گا اے شہزادی اگر 3 دن بھیا نہ ملے تو آپ بے چین ہو جاتی ہے. ارے کربلا کے میدان میں آپ دیکھ رہے بھائی کے سر و تن میں جدائی ہو رہی، آپ جانتی ہیں اب بھیا کے سر و تن میں جدائی ہوگی، بھیا دوبارہ نہیں ملے گا. عزاداروں، ارے زینب دیکھ رہی تھی، سر و تن میں جدائی ہو رہی تھی. زینب نے ایک جملہ کہا اوہ پسر ساتھ میرا بھیا سبور تو کھڑا تماشا دیکھ رہا ہے. حسین نے اشارہ کیا، زینب خیمے میں پلٹی، سیاہ دیا چلی، فرات کے پانی نے سے اچھلے، فضا میں آواز گونجی. ایک مرتبہ جناب زینب تڑپ گئی، اپنے بیٹے سید سجاد کے خیمے میں آئی. اے بیٹا سید سجاد، ارے ذرا خیمے کا پردہ ہٹاؤ. ارے جیسے جناب زینب نے اپنے بیٹے سے کہا،
جناب سید صدر پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ذرا ہٹائیے۔ جیسے ہی زینب نے پردہ ہٹایا، سید سجاد نے کیا دیکھا؟ بابا کا سر نوکے نیزہ پہ ہے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ اے پھوپھی اماں، میں یتیم ہو گیا، پھوپھی اماں میرا بابا قتل ہو گیا، آپ کا بھائی شہید ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بے قضا و تسلیم الامر۔ پروردگار ہماری اس مختصر عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے آسول مالی سید السلام علیہ جنت فرما، حسین پریشانیوں کو دور فرما، حج و زیارت سے مشرف فرما۔ پروردگارہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق کرامت فرما، برے اعمال سے دور رہنے کی توفیق کرامت فرما۔ پروردگار محشر کے میدان میں شفاعت اہل بیت علیہ السلام نصیب فرما، قبر میں زیارت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرما۔ پروردگار اقوال و افعال اہل بیت علیہ السلام پہ عمل کرنے کی توفیق کرامت فرما۔ پروردگار زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق کرامت فرما۔ پروردگار تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگار ہمارے دعا، نماز، مناجات اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار ہمارے گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحوم گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما، انہیں جباری امام جگانت فرما، ان کی قبر کو وسیعت منوّر فرما، پرچم اسلام کو بلندی عطا فرما، پرچم کفر نفاق کو سنگو عطا فرما۔ پروردگار تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، دشمنان اہل بیت، دشمنان شیعت کو نیست و نابود فرما، امریکہ اسرائیل کو نیست و نابود فرما، ایران کو کامیابی عطا فرما۔ پروردگار تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرت ایک مرتبہ سورہ ہم، 3 مرتبہ سورہ قل اللہ تعالیٰ فرما کر فیضان حسین ابن محمد خلیل، کاملہ بیگم بنت امیر حسن، کمیل عباس ابن شہزاد حسین اور مولانا قلب عباس ابن شاکر علی صاحب اور جملہ مومنین مومنات کی روح کو احسار فرما دیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی